الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں شفا ہے، بیماری کی بھی شفا ہے، دل کی بیماری کی بھی شفا ہے، اندرونی قلب کی بیماری کی بھی شفا ہے، ہر چیز کی شفا ہے۔ اسے تو قرآن کو کہا گیا ہے نسخہ کیمیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لایا دنیا میں؟ ہیرے جواہرات لے کر کے نہیں آئے، کیا لایا؟ نسخہ کیمیا۔ اس سے ساری مرض کا جتنے بھی قوم بیمار تھی ساری قوم کو شفا مل گئی، جتنے مرے ہوئے تھے وہ سب زندہ ہو گئے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور آج یہ بدبخت مولوی عمران اس کا نام ہے، یہ بدبخت اتنا کمینہ بن گیا ہے کہ اس کو جوتا مار کر کے اس ملک سے ہی نکال دینا چاہیے۔ ایسے بدبخت مولوی جو لوگوں کے ایمان کے دشمن ہیں، لوگوں کے یعنی کہ یہ مسلمان کی عزت کے یہ دشمن ہیں، یہ پیغام دنیا میں جاتا ہوگا، غیر مسلم کیا کہتے ہوں گے کہ یہ لوگ کون سی امت ہے، کس نبی کی امت ہے جو اپنے قرآن کو کہتی ہے، جو اپنے ہی قرآن کی توہین کر رہی ہے۔ اس میں اور کافر میں کیا فرق رہا؟ لوگ فتویٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اہل سنت والے اس پر فتویٰ لگائیں۔ یہ اہل سنت والے کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ تو سارے کے سارے گستاخ ہیں، یہ مزار کی مٹی چاٹنے والے لوگ ہیں، یہ مزار کو خدا مانتے ہیں، ان کو تو اللہ پر یقین نہیں ہے، یہ تو اللہ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ جب دعا کرتے ہیں تو گن گن کر کے دعا کرتے ہیں کہ میں نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھی ہے، 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی ہے اور 4 مرتبہ قرآن ختم کیا، جیسے کہ اللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ اتنا بار میں نے پڑھا، تو قبول کر لے، اس کا ثواب میرے مردے کو پہنچا دے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں جن کو اللہ پر اتنا کم یقین یہ رکھتے ہیں، یہ کیا فتویٰ دیں گے؟ میں فتویٰ دیتا ہوں، یہ مولوی جو ہے یہ کافر بن چکا ہے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ قرآن کی توہین کرنے والا جانتے ہیں کون تھا؟ جن لوگوں نے قرآن پر اعتراض کیا وہ سب مشرک تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل کیا۔ ولید بن مغیرہ، اس نے قرآن کے متعلق بہت بری الفاظ کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت پیش کی تو اس نے یہی تو کہا تھا۔ حالانکہ کافر کے لیے یہ بات بولنا آسان ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا کی طرف سے ان کی تربیت ہوئی ہے، وہ اپنے کسی اور کو معبود مانتے ہیں۔ تو اب وہ ولید بن مغیرہ نے یہی تو کہا تھا کہ ان ھذا الا قول البشر، ارے یہ تو انسان کی بات ہے۔ اور کیا کہا؟ ان ھذا الا قول البشر، اور ان ھذا الا سحر یوسر، کہ یہ تو جادو ہے۔ 2 کلمات اس نے ادا کیے، ایک کہا کیا؟ ان ھذا الا سحر یوسر، کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ جادو ہے۔ اور پھر کہا ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے بنا ٹھنا کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اس نے یہ کہا تو اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے کہا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ اے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو میرے ہاتھ پہ چھوڑ دیجئے، میں ان سے کچھ سمجھوتا کروں گا۔ اور ان کو آپ جانتے ہیں سقر کیا چیز ہے؟ سقر کیا چیز ہے؟ سقر وہ چیز ہے، اللہ نے کہا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں سقر کیا ہے؟ سقر وہ ہے جس میں دنیا کے تمام
پہاڑوں کو ساری دنیا کو اس میں ڈال دیا جائے تو جلا کر راکھ کر دیجیے، ہم اسی سقر جہنم میں ان ظالموں کو، ان کافروں کو جلائیں گے۔ جس نے قرآن کو جادو کہا، جس نے قرآن کو ان ھذا الا قول البشر کہا، انسان کی باتیں کہہ دی، تو اس مردود نے کیا کہا؟ اس مردود لعین نے یہ کہا کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ تو گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگ تو کافر ہو گئے، لوگ تو مشرک ہو گئے، تیرے قرآن میں کیا طاقت ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ اس کو غرق کر دے۔ اور اس نے اس ولید بن مغیرہ سے بھی زیادہ سخت الفاظ کہہ دیے کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے تو لوگ گمراہ ہو گئے، لوگ کافر ہو گئے، لوگ مشرک ہو رہے ہیں، ہمارے بابا نے ڈھول بجا بجا کر کے لوگوں کو مسلمان کر دیا، ابے تیرے جیسے ہی مسلمان بنایا، اور نبی نے جو مسلمان بنایا، قرآن نے جس کو مسلمان بنایا، وہ دیکھ لے صحابہ کرام کو، دیکھ لے حضرت عمر کو جس کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حضرت عمر کا مرتبہ دیکھ لے کہ نبی نے جس کی تربیت کی، جس کو تعلیم دی، آج ان کا مقام دیکھ لے، قیامت تک بلند ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، گھٹنے کا نام نہیں ہے، بڑھنے کا نام ہے، اس کا نام ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ یہ ہے قرآن کا، قرآن کو ماننے والے کا ہے کیا ہے؟ 1000 مرتبہ حج نہیں کیا تھا حضرت عمر نے، پوری رات بیٹھ کر کے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمائی، جتنا حکم دیا اتنا کیا، باقی رات کو اپنی نیند کو حرام کر کے گشت کرتے تھے اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف نہ ہو میری ذات سے، میری حکومت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ خدمت کر رہے تھے۔ آج اللہ نے ان کا مرتبہ بس نبی سے تھوڑا سا کم ہے، ایسے سمجھ لو، ہم نہیں بتا سکتے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور نہ کسی مولوی کے پاس ہے۔ حضرت عمر کا اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کا مرتبہ انبیاء علیہ السلام سے کم ہے، بس یہ جو حصہ لگاتے ہیں نا اتنا یہ اپنا اعمال خراب کرتے ہیں، تمہارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں ہے کہ تم کسی کے مرتبہ کو سمجھ سکو، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اور یہ 4 صحابہ ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ اونچا مقام دے دیا، کوئی تعریف نہیں لکھ نہیں سکے گا۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ساری سمندر اگر سیاہی بن جائے، ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائے تو غوث پاک کی تعریف ختم نہیں ہوگی، یہ جھوٹا ہے۔ اگر یہ کہتا حضرت عمر کی بات کرتا تو بات صحیح ہے۔ اللہ کی تعریف کے لیے 7 سمندر بھی اگر روشنائی بن جائے اور وہ روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ لیکن نبی کے لیے ایک سمندر تو مان سکتا ہوں کہ ایک سمندر ختم ہو سکتا ہے ان کی تعریف کے لیے، لیکن پھر ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر صرف ذرا سی بھی ادھر ادھر تمہارا یقین ہو جائے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ نبی کو بشر ماننا ضروری ہے، اگر بشر جس نے نہیں مانا اس کا ایمان ختم ہے۔ کیوں؟ کہ جب آپ کہتے ہو وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لیکن یہ بدبخت بشر نہیں مانتے۔ اب یہ بدبخت سے فتویٰ مانگا جا رہا ہے، یہ کیا فتویٰ دے گا؟ یہ تو اسی کا بھائی ہے، اور یہ ایمان سے نکل چکا ہے۔ جس نے قرآن کی گستاخی کی اس کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ میں نے بتا دیا ولید بن مغیرہ نے یہی تو کہا تھا کہ یہ انسان کی باتیں ہیں، قرآن کو انسان کی باتیں کہا اور کہا یہ جادو ہے۔ جادو اس لیے کہا کہ ان کا یقین یہ تھا کہ قرآن جو سنتا ہے وہ قرآن کا ہو جاتا ہے، اس لیے جادو کہہ دیا۔ اور یہ بدبخت مسلمان ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کے تو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔
اور تیرا یقین شیطانوں کے ساتھ ہے۔ اس بدبخت کا ایمان ختم ہو چکا ہے، اس کو جوتا مار کر کے ملک بدر کر دینا چاہیے۔ یہ مولوی نہیں ہے، یہ سب شیطان ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا، یہ دجال ہے۔ کہا ہے نا دجالیت کا ایک وقت آئے گا، یہ دجال لوگ ہیں، دجال کے چیلے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں۔ شیطان بھی درویش بن کر کے آ جاتا ہے بہکانے کے لیے، اور ایسے واقعات بہت سارے حدیث میں ملتے ہیں۔ یہ دجال لوگ، دجالیت ہے، دجال کا یہ چیلا ہے۔ اور یہ مولوی صاحب جو ہیں عمران، انہوں نے جو الفاظ قرآن کے لیے کہہ دیا ہے یہ ناقابل برداشت۔ ایسے مولوی کے لیے حکومت کو چاہیے کہ فوری ایکشن لے۔ اگر اس طرح سے یہ سب دن دناتے پھریں گے تو ہمارے دین کا کیا انجام ہوگا؟ آج آپ کو میں بتا دوں، مکہ سے مدینہ تک 450 غالباً، مجھے نہیں پتا، تو 450 کلومیٹر غالباً کا سفر ہے یا جو بھی ہے۔ یہ اتنے فاصلے کے اندر میں ایک بھی مزار نہیں ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا مزار ہے، وہ قبر ہے، سب کچی ہے۔ اور یہاں 2 ٹکے کا بابا جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہے اور وہ مالا پہن کر کے گھوم رہا تھا، مر گیا تو اس کا مزار بن گیا، اور اس پہ منتیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ ان کا یقین ہے۔ مکہ سے مدینہ تک کا پورا راستہ آپ سفر کریں گے، ایک مزار نہیں ملے گا۔ یہاں جو قبر کو اونچی کر دی جاتی ہے، وہ اصل میں قبر کو تو نیچا رکھنا ہے۔ وہاں جو عرب کے علاقے میں قبر بنتا ہے وہ سرنگ کے حساب سے بنتے ہیں، اور مردہ کو اندر ڈال کر کے اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں لیبل۔ یہاں چونکہ وہ سلیب ڈالتے ہیں تو سلیب کے اوپر پھر ظاہر سی بات ہے کہ کچھ مٹی ڈالنا پڑے گا، ورنہ چور سلیب اٹھا کر کے لے جائے گا تو اس کے اوپر زیادہ کر کے مٹی ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ سلیب حفاظت میں رہے۔ بس یہ معاملہ ہے، ورنہ قبر کو اونچی بنانا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا تھا سارے قبر کو نیچے کر دو، لیول کرو زمین کے ساتھ۔ تو یہ بدبخت لوگ جو ہے مزار بنا بنا کر بیٹھا ہوا صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اس ملعون مردود کو جوتا مارنا چاہیے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ اور پھر لوگ دیکھیے کیسے بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ بنا دیا ہے ان مولویوں نے۔ تو لوگ فتویٰ مانگ رہے ہیں، فتویٰ یہ مولوی کو کہاں سے ڈکلیئر کرے گا، کیونکہ اگر اس کو دے گا تو یہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ فتویٰ اس کا یہی ہے کہ اس کا ایمان ختم، کیونکہ قرآن کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآن ہے، یہی اسی پہ دنیا قائم ہے، اور اس نے قرآن کی توہین کر، اس کا ایمان کہاں رہا؟ تو اللہ رب العالمین سے میں اس پر پھر ایک ویڈیو بنا دوں گا، اور اس ملعون کو سزا دینے کے لیے آپ لوگ کوشش کیجئے اور اس کے لیے بد دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے دے یا اس کو غرق کر دے، ورنہ یہ تو سارے لوگوں کا ایمان خراب کر دے گا۔ اور ان کا کام یہی ہے شیطانوں کا، یہ لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ انسان ایسا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے۔ لالچ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا بتاتا ہے کہ بس پیر صاحب کا پاؤں ہاتھ دبا دیجئے، پیر صاحب کو چندہ دے دیجئے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت تو ان کے یعنی کہ مٹھی میں ہے، جس کو چاہا دے دیا۔ یہ ملعون لوگ ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ صرف پیسہ کمانے کی کمپنی ہے، پیسہ کمانے کے لیے یہ لوگ آتے ہیں اور مسلمان بن کر کے آتے ہیں، اور مسلمان کو یہ لوگ، ورنہ قرآن عالم قرآن کو اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ بھلا ایسی بات کہی نہیں سکتا کہ قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہو گیا اور بابا نے مسلمان کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔